سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں واقعہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، متعلقہ حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر اور اس کی اجازت اور اذن سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کی تلاش میں نکلے۔ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت خضر دونوں نام ہیں، علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور سیدنا خضر علیہ السلام قول مختار، اہل علم کی اکثریت کے قول مختار کے مطابق ولی ہیں۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، ولی اگر کوئی عمل کرے تو یاد رکھ لیں وہ باعث خیر و برکت وہ عمل ثابت ہوتا ہے، مگر وہ شریعت میں حجت نہیں بنتا۔ شریعت میں حجت نبی کا عمل بنتا ہے، کیونکہ نبی کا عمل سنت نبوی ہوتی ہے اور وہ شریعت میں حجت ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول اور نبی ہیں۔ ایک نبی ولی کی تلاش میں نکلا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی تلاش میں جانا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ایک شرعی حجت ہے، یہ ایک شرعن حجت ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ ولیوں کی تلاش میں جانا نبیوں کی سنت ہے۔ اب جو شخص اس نقطے کا انکار کرے اسے نہ قرآن کی خبر ہے نہ انبیاء کی سنت کی خبر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے لیا ہے۔ ایک مچھلی کاٹ کر بھون کر پکا کر راستے کے کھانے کے لیے تیار کر کے رکھ لیے اور چل پڑے۔ راستے میں ایک مقام آیا مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں آرام فرمایا، اس کے بعد اٹھے، آگے چل دیے۔ آگے چلے تو آپ کو طلب ہوئی کھانے کی۔ اس طلب کے پیش نظر آپ نے حکم فرمایا حضرت یوشع بن نون کو کہ یوشع، وہ ہمارا کھانا جو مچھلی پکی ہوئی تھی وہ لاؤ تاکہ کھا لیں۔ اس وقت حضرت یوشع عرض کرتے ہیں، یہ سب بات قرآن مجید کا متن ہے، آیات قرآنی ہے، تفسیر نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، قرآن کا متن ہے، نص ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا حضرت اللہ نے مجھے بھلا دیا تھا، جس جگہ ہم رکے تھے جہاں دو دریا آپس میں ملے، اب جو دریا دو جو آپس میں ملے، دریا تو زمین پر تھے، مگر عارفانہ اور صوفیانہ تفسیر کے مطابق جہاں اللہ کا ولی ملا یہ وہ مقام تھا جہاں دو دریا آپس میں ملے۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جہاں دریائے شریعت اور دریائے طریقت دونوں ملیں۔ دریائے شریعت اور دریائے طریقت جب دونوں ملیں تو اس میں سے ولایت نکلتی ہے۔ ایک اشارہ تھا، یہ عرفانی تفسیر کے اصول کے تحت۔ عرض کیا کہ وہاں جب رکے تو مچھلی تو زندہ ہو کر، کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر برتن سے نکل کے بھاگ گئی تھی اور سرنگ بنا کر پانی میں چلی گئی تھی۔ مجھے بتانا یاد نہیں رہا، آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ آپ نے جب یہ بات سنی کہ وہ مقام تھا جہاں مردہ، کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ اب تفسیر اس مقام پر جو میں کر رہا ہوں، جب آپ نے یہ سنا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فتویٰ دیا۔ یہ قول پیغمبر ہے۔ آپ نے فرمایا، یوشع، جہاں کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی مردہ تھی نا، پکی ہوئی
جو زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، آپ نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، فرمایا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی بس یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے، یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ علامت ولایت یہ ہے جہاں موت کو حیات مل جائے وہاں ولایت کا قدم ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرمایا ذالک ما کنا نبغی، میں نے پہلے ابتدا میں لفظ بولا تھا کہ ولی کی تلاش میں نکلنا سنت پیغمبر ہے، ولی کی تلاش میں جانا نبی کی سنت ہے۔ اب وہ قرآن کی نص سے معلوم ہو گیا، فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہ وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے، اور تلاش میں نکلے تھے خضر علیہ السلام کے، ولی العصر کی تلاش میں نکلے تھے۔ اور فرمایا جہاں مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی، جہاں موت حیات میں بدل گئی اور جہاں مردہ زندہ ہو گیا وہاں ولی اصل رہتا ہے۔ اور وہاں پہنچے، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نہ خضر علیہ السلام نے کوئی پھونک ماری تھی، نہ خضر علیہ السلام نے دم کیا تھا، نہ خضر علیہ السلام نے مس کیا تھا، صرف وہاں جو رکے تھے تو اس پانی کے، جہاں جس پانی سے خضر علیہ السلام وضو کرتے ہیں، جس پانی کو مس کرتے ہیں، اس پانی کے چھینٹے اس مچھلی پہ پڑے تھے، جس ہوا اور فضا میں خضر علیہ السلام سانس لیتے ہیں وہ ہوا اس مچھلی کو لگی تھی، جس پانی کو مس کرتے ہیں اس پانی کے چھینٹے پڑے تھے، وہ فضا اور ہوا مچھلی کو لگی، تو صرف اس پانی اور ہوا کے مس ہونے سے مردہ کو زندگی مل گئی۔ تو قرآن کی نص سے معلوم ہوا کہ یہ ولی کی کرامات سے ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور اگر بنی اسرائیل کا ولی محض اپنی سانس کی برکت سے موت کو حیات میں بدلتا ہے تو امت محمدی کا ولی کتنی موتوں کو حیات میں بدلتا ہے۔ پھر آپ وہاں پہنچے، اور جب پہنچے تو قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا فوجدا، پس انہوں نے پا لیا، انہوں نے پا لیا جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص تھا خضر، اس کو پا لیا۔ اور اس بندے کی خصوصیت کیا تھی؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی خاص خزانہ میں سے رحمت عطا کی تھی۔ من عندنا، رحمتاً جب فرما دیا تو رحمت تو اللہ کی ہوتی ہے، مگر آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ جو اندیت ہے یہ خزانہ خاص رحمت الہی کے خاص خزانے کا اشارہ ہے۔ اس رحمت کا حصہ دیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اپنے خاص خزانے میں سے علم لدنی عطا کیا تھا۔ تو ولی کو اللہ کے خزانہ خاص میں رحمت خاصہ ملتی ہے اور اس کے خزانہ خاص سے علم لدنی ملتا ہے، اور اس کی برکت اور علامت یہ ہے کہ موت حیات میں بدلتی، مردہ دل زندہ ہوتے، یہ اس کی برکت میں سے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا من لدنا علما، اس کی تفصیل اب حدیث پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث، صحیحین میں متفق علیہ حدیث اس مقام پر کتاب التفسیر میں آئی ہے۔ اس مقام کی تفسیر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے متفقاً تخریج کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں کہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ علم لدنی لینے آئے تھے، انہوں نے کہا، اب یہ حدیث شریف، انہوں نے کہا انی
اعلم من اللہ علم علمنی لا ينبغی لک ان تعلمہ وانک تعلم علما من اللہ ولا ينبغی لی ان اعلمہ. کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ علم آپ بھی لے لیں، اور کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ علم میں بھی لے لوں. اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کی تصریح کر دی کہ نبی کو جو علم بالوحی نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی علم لدنی کی تفسیر فرمائی ہے. اس علم بالوحی سے جو بذریعہ جبرائیل اللہ کی طرف سے بشکل وحی علم اترتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک مصدر علم ہے جو بلا واسطہ جبرائیل عطا ہوتا ہے، جو اللہ پاک بلا واسطہ اپنے خزانہ خاص سے عطا کرتا ہے. جو اللہ علم بذریعہ جبرائیل عطا کرے پیغمبر کو وہ علم وحی ہے، اور جو بغیر فرشتے کے واسطے کے براہ راست عطا کرے جس کا ظاہر اور باطن میں بھی کوئی ذریعہ نہ ہو وہ علم لدنی ہے. اس سے علم لدنی اس علم کے علاوہ اس کا اپنا وجود ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کو علم لدنی ہوتا ہے، اور وہ پھر انبیاء کے لیے بھی ہوتا ہے اور اولیاء کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر علم بالوحی کے علاوہ علم لدنی مستقل ایک باب ہے. وہ خواہ نبی ہو یا نبی نہ ہو، محض ولی ہو، علم لدنی نبی اور ولی ہر ایک کے لیے عام ہے. اولیاء کرام کو اللہ پاک یہ خزانہ عطا کرتا ہے، یہ علم باطن کا خزانہ ہے، یہ علم باطن کا خزانہ ہے. حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث اپنی سند میں مرفوع ہے، مرفوعاً آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سألت جبریل عن علم الباطن فقال ما ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ علم باطن کیا ہے؟ فقال اللہ تبارک و تعالی، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے مجھے، علم الباطن سر بینی و بین احبائی. علم باطن علم لدنی ایک راز ہے جو میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، اس راز تک کسی غیر کی رسائی نہیں ہوتی. میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ایک راز ہے، وہ علم باطن ہے. حدیث پاک میں ہے جس سے تصوف نکلا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث حضرت حسن بصری سے مرسلن مروی، اور میں دوسری روایت دے رہا ہوں حضرت انس بن مالک سے مرفوعاً مروی، آقا علیہ السلام سے مروی مرفوعاً. آپ نے فرمایا العلم علمان، علم جو مرفوعاً ہے ثابت فی القلب وعلم علی اللسان، فاما العلم الثابت فی القلب فذاک العلم النافع واما العلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. آقا علیہ السلام نے فرمایا علم دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے. آقا نے فرمایا جو علم زبان سے ادا ہوتا ہے، علم شریعت احکام ظاہر کا علم، وہ بنی نسل آدم پر حجت ہے، اس سے فرائض واجبات اور سنتیں ثابت ہوتی ہیں. اور وہ علم جو دل سے اجرا ہوتا ہے، وہ علم جو اس کو ساتھ لیے ہوتا ہے، وہ علم در حقیقت علم نافع ہے. اگر باطن کا نفع کسی کو نصیب ہوتا ہے تو علم بالقلب سے نصیب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، انہوں نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود نے، کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف ولکل حرف منہا ظہر و بطن وان علی ابن ابی طالب عندہ من الظاہر والباطن. فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ نے 7 حروف اور قراءات پہ نازل فرمایا، ہر حرف کا ایک ظاہر ہے، قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. کسی کو ظاہر ملا، کسی کو باطن ملا.
مگر سیدنا علی ابن ابی طالب، مولا علی المرتضیٰ، جن کو حضور نے باب علم، مدینہ علم بنایا، ان کی جھولی میں حضور نے سارا ظاہر بھی ڈال دیا اور سارا باطن بھی ڈال دیا، اور ان سے باب ولایت کو فتح کیا، کھولا، اور تمام طرق و سلاسل وہاں سے جاری کیے۔ تو یہ جو علم لدنی ہے اور علم باطن، جس کے حامل اور وارث اولیاء ہوتے ہیں، وہ علم ظاہر جو علم بالوحی تھا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کا نیا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ختم نبوت کے بعد باب نبوت اور رسالت بند ہو گیا۔ آقا کے بعد اب کوئی وحی نہ آئی نہ آ سکتی ہے۔ اب قیامت تک علم بالوحی وہی ہوگا جو تاجدار کائنات نے امت کو دیا، مگر اب اس علم بالوحی کا فیض اللہ رب العزت نے امت کو علم لدنی کی شکل میں منتقل کر دیا۔ اب علم ظاہر کا وہ فیض، چونکہ علم الوحی کا بھی ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، علماء، مفسرین، مجتہدین، محققین، اساتذہ، متکلمین، قرآن، یہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ کے علم ظاہر کے حامل رہے، جس کو قرآن نے کہا یتلو علیکم آیاتہ، کچھ تلاوت آیات کے وارث بنے، کچھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم کتاب کے وارث بنے، کچھ تعلیم حکمت کے وارث بنے، کچھ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، امور و اسرار کے وارث بنے۔ مگر یہ ساری وراثت میں ایک وراثت تلاوت آیات کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ اپنی نگاہ سے رسول تمہارے میلے کچیلے قلب و باطن کو نگاہ سے تزکیہ فرما دیتا ہے، تمہارے من کے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ جو کسی ریاضت سے اندھیرا نہیں جاتا، وہ نگاہ مصطفیٰ سے تمہارے باطن کی تاریکی نور میں بدل جاتی ہے۔ جو اس مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بلا ریاضت صاحب نور ہو جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی نگاہ کا فیض پاتا ہے وہ بغیر مجاہدہ کے ظاہر و باطن منور ہو جاتا ہے۔ ارے جس کی لاٹھی مصطفیٰ کی مجلس میں پڑی رہے، رات کے اندھیرے میں چڑھ جائے تو لاٹھی چمکنے لگتی ہے۔ اس علم ظاہر کے ساتھ جو اس میں پوشیدہ علم باطن ہے، اس کے حامل و وارث تلاوت قرآن کے وارث قراء بنے، حفاظ بنے، تعلیم کتاب کے وارث علماء بنے، حکماء بنے، مفسرین بنے، مجتہدین بنے، ائمہ بنے، عالم بنے، تعلیم حکمت کے وارث حکماء بنے، فقہاء بنے، زعماء بنے، مگر تزکیہ کتاب اور علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس علم باطن کے وارث و حامل حضور داتا گنج بخش کا طبقہ بنا۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش کا جو طبقہ ہے وہ بنا۔ لہذا جو شخص شریعت کو مانے، علم ظاہر کو مانے اور علم باطن اور علم تصوف کی نفی کرے، اس نے تصوف کی، اہل سنت کی، علماء کی، اولیاء کی، صوفیاء کی نفی نہیں کی، اس نے قرآن کی نفی کی ہے، اس نے علوم محمدی کی نفی کی ہے، اور اس نے فرائض پیغمبرانہ کی نفی کی ہے۔ یہ تزکیہ اس کا حصہ تھا۔ اس لیے کل ائمہ، میں آپ کو حق بتاتا ہوں، کوئی شخص علماء بڑے ہوئے مگر اس طریقے زہد، طریقے تصوف، طریقے سلوک، طریقے تزکیہ، طریقے احسان کی وادیاں عبور کیے بغیر کوئی امام نہیں بنا۔ سب اماموں کے امام جن کے در سے ہر ایک کو علم کی امامت ملی اور جن کے علم کے فیض سے مذاہب نکلے، وہ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ، وہ حضور داتا گنج بخش کے بھی امام، پوری امت کے امام۔ اس علم تصوف اور علم باطن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ شیخ طریقت بھی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہلے مرید ہوئے، پھر مراد اور شیخ اور مراد ہوئے، اور پھر جس طرح امت کے امام علم تھے اس طرح امام طریقت و معرفت بھی تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اساتذہ میں 4000 اساتذہ ہیں اور شیوخ جن سے آپ نے پڑھا، ان ہزاروں اساتذہ میں ایک استاد بہلول مجذوب بھی ہے۔
آپ مناقب الامام الموفق المکی اور کردری کو اٹھا کے دیکھیے ان کی سیرت کی کتابوں کو کہ حضرت بہلول مجذوب بھی امام اعظم کے اساتذہ میں ہے. ارے میں باقی نام نہیں لیتا، باقی کسی سے جس سے بھی پڑھا آپ نے حدیث پڑھی، جس سے پڑھا حدیث پڑھی، علم ظاہر پڑھا، سب کچھ پڑھا، مگر میں پوچھتا ہوں کہ بہلول مجذوب سے کیا پڑھتے تھے جا کر؟ ان سے اسانید پڑھتے تھے، ان سے علم تفقہ پڑھتے تھے، علم الاحکام پڑھتے تھے. وہ بہلول مجذوب جو دریائے دجلہ کے کنارے مکان بناتا تھا. امام جعفر صادق تو ظاہر و باطن کے سب کے امام تھے نا، میں تو ایک مجذوب کی بات کرتا ہوں. وہ تو اسانید اور وہ تو کتابیں پڑھا نہیں سکتا. سیدنا امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں امام اعظم، سیدنا امام محمد الباقر کے بھی شاگرد ہیں، سیدنا امام حسن المثنیٰ کے شاگرد ہیں، امام زید بن علی کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن حسن بن معاذ کے شاگرد ہیں، امام حسن بن محمد الحنفیہ کے شاگرد ہیں. وہ تو کل اہل بیت کا خزانہ ہے، معرفت ان کے پاس ہے. اور پھر باقی میں اس موضوع پہ نہیں جاتا، وہ میں نے پرسوں کیا ہے، آپ اس کو لے لیں. لیکن میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ ایک مجذوب کے بھی شاگرد ہیں. یہ وہ مجذوب ہے جو دریا دجلہ کے کنارے گھروندے بناتے تھے. اور ہارون الرشید نے پوچھا، اس کی بیوی نے پوچھا زبیدہ خاتون نے کتنے کا بیچتی ہو؟ فرمایا 10 درہم میں. 10 درہم لے کے تو مکان گرا دیا، جاؤ جنت میں مکان الاٹ ہو گیا. ہارون الرشید نے مذاق اڑایا بیوی کا کہ اس طرح مکان ملتے ہیں جنت میں، ایسے برباد کیے، کسی غریب کو دیے ہوتے پیسے تو کام آتے. اس نے کہا چلو میرے ہی پیسے تھے. رات کو جا کے دیکھا اس نے خواب کہ جنت میں محل ہے. اندر داخل ہونے لگا ہارون الرشید تو فرشتوں نے پکڑ لیا، وہ کتنے چلے ہیں؟ اور میری بیوی کا گھر ہے زبیدہ خاتون کا، اندر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ پاکستان نہیں ہے، یہ جنت ہے. جس کا گھر ہے وہی جائے گا، جس کا گھر ہے وہی جائے گا. تو جب کھینچا فرشتوں نے تو آنکھ کھل گئی. بیوی کو اٹھایا، کل مذاق کرتا تھا، آج کہنے لگا اسی بابے کے پاس پھر لے چلو. بہلول مجذوب کے پاس آئے. اب ہارون رشید پوچھتا ہے بابا بہلول مکان بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں. کتنے کا؟ فرمایا 10,000 دینار کا. کہنے لگے اتنی مہنگائی، کل تو 10 درہم کا بیچا تھا، آج 10,000 دینار. حضرت بہلول نے فرمایا کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، رات کے گاہک دیکھ کر آئے ہیں سودا. ارے یہ بہلول مجذوب جس کا سودا دیکھنے دکھانے کا ہے، پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہے. امام اعظم ہر کسی سے تو پڑھے علم، بہلول مجذوب سے کیا پڑھے؟ بہلول مجذوب سے سند عشق لی، سند طریقت لی، سند معرفت لی. انہوں نے مرید سے مراد بنا دیا. کہ پھر یہ امام اعظم شیخ ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں. شیخ ابو القاسم فرماتے ہیں کہ میں نے علم طریقت کہاں سے لیا؟ آپ نے سند طریقت بیان کی ہے رسالہ قشیریہ. اور حضرت جنید بغدادی ان جنید البغدادی ان سیدنا داؤد الطائی، اور فرماتے ہیں آخذت داؤد الطائی العلم والطریقت من الامام ابی حنیفہ. انہوں نے علم بھی اور طریقت امام اعظم ابو حنیفہ سے لی. تو ائمہ تصوف نے اپنی طریقت کی سند امام اعظم تک پہنچائی. آگے آئیے، ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا، اب دوسرا امام فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق. جس نے فقہ اور شریعت کا علم حاصل کیا مگر تصوف کا علم حاصل نہ کیا وہ زندیق ہو گیا، وہ فاسق ہو گیا، فاسق. اور جس نے تصوف کا علم سیکھا اور فقہ و شریعت سے بے بہرا رہا وہ ملحد و زندیق ہو گیا. امام مالک فرماتے ہیں حق اس کو ملا جس نے جولی میں شریعت اور فقہ بھی اور طریقت اور معرفت دونوں کے علم کو جمع کر لیا. تصوف یہ امام مالک کا. آگے چلیے، امام اجلونی کشف الخفا میں سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیسرے امام شافعی نے فرمایا کہ احب من دنیاکم ثلاث، میں تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں. فرمایا لوگوں دنیا سے 3 چیزوں کے ساتھ مجھے محبت ہے. کتنی چیزوں کے ساتھ؟
تین چیزوں کے ساتھ محبت ہے. فرمایا ایک تو مجھے محبت ہے العشر بالخلق بالتلطف، لوگوں کے ساتھ لطف اور محبت اور خیر کے ساتھ معاملہ کرنا، خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرنا. ایک مجھے محبت ہے لوگوں کے ساتھ بلائی اور نیکی اور احسان کا معاملہ کرنا، اور ایک محبت ہے الاقتداء علی طریق تصوف، اہل تصوف کے طریقے کی اقتداء کرنا، مجھے اس سے محبت ہے. امام شافعی نے اہل تصوف کے طریق کی پیروی کرنے کو دنیا کی تین محبوب ترین چیزوں میں شمار کیا. چوتھے امام احمد بن حنبل محدث حنبلی فرماتے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ما وجدت اقواما افضل من اہل التصوف من الصوفیہ، فرمایا میں نے تصوف والے صوفیاء سے بہتر دنیا میں کوئی طبقہ نہیں دیکھا جتنا اعلیٰ اور ارفع اور افضل طبقہ صوفیاء کا دیکھا ہے. امام احمد بن حنبل سے مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم یستمعون و یرقصون، حضرت آپ نے اہل تصوف کو کہا کہ افضل الاقوام ہیں، یہ سماع کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں. کسی نے کہا یہ سماع کرتے ہیں اور، تو اس سے یہ بھی پتا چلا سائل کے اعتراض سے کہ صوفیاء کا وجد اس وقت سے ہے، آج کی بات نہیں ہے. اعتراض کیا کہ یستمعون و یرقصون، سماع کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں تو پھر کیسے افضل ہوئے؟ قربان جائیں امام احمد بن حنبل کے جواب پر. انہوں نے فرمایا داہم یفرحون مع اللہ ساعتن، وہ وجد کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں، فرمایا ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، وہ ایک لمحہ مولا کی میت میں خوشی مناتے ہیں. ہائے ہائے، فرمایا وہ ایک لمحہ اپنے یار محبوب حقیقی کی میت جب ملتی ہے، جب وہ سنتے ہیں تو سماع اپنی تاثیر کے ساتھ ان کے قلب اور باطن میں اترتا ہے. اس وقت وہ واردات میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ مشاہدات میں ہوتے ہیں، ان کا جسم فائق میں ہوتا ہے، ان کی رہائش میں ہوتی ہے. یہ مسافتیں طے کر کے انوار و تجلیات الہیہ اور قربت الہیہ کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہیں، حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں. اس لمحے وہ حالت جذب میں ہوتے ہیں جب تجلی نگاہ کے سامنے ہوتی ہے اور محبوب کی قربت کا احساس ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے قابو سے نکل کر وجد کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں. فرمایا اس لمحہ انہیں یار کے ساتھ خوشی کر لینے دو. ضمناً بات آ گئی، علماء کرام بیٹھے ہیں، اہل علم ہیں، ان کے کام نکتہ آ جائے گا، عرض کر دوں. یہ جو صوفیاء کا تصوف اور تصوف کے سب طرق ہیں، اور وہ طرق ہیں ان میں کئی سماع بھی ہے، اس میں کوئی وجد بھی ہے، کوئی نہیں بھی ہے، تو ذکر میں بھی وجد ہے. یہ جو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مولا کے بندے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں بھی، کھڑے بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر بھی ذکر کرتے ہیں. کبھی ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی پہلوؤں کے بل لوٹتے ہیں، ہر پہلو میں خدا کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہ جو لوگ اس کی یاد میں ذکر میں پاتے ہیں، اور وجد کا معنی ہے پا لینا. تو بات آ گئی، میلاد پاک آ رہا ہے، داتا صاحب، حضور داتا صاحب کا عرس حضور کے میلاد کی آمد کا ڈنکا بجاتا ہے، نکارا بجاتا ہے. کہتے ہیں لوگوں عاشقوں میری شادی کا دن ہے عرس، اور میرے کیوں شادی کا دن ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آ رہا ہے. اس میلاد مصطفیٰ کے لیے امام ابن کثیر کا حوالہ دے رہا ہوں، اہل علم کے کام آنے والی چیز ہے. اور امام ابن کثیر وہ آپ کے اور ہمارے طبقے کے امام تصور نہیں ہوتے ہیں، ہم میں سے، لیکن لوگ پڑھے بغیر چکے فتوے لگاتے رہتے ہیں. جو نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہیں، ویسے سمجھ رکھا ہے ہم سے ہیں، وہ ان سے نہیں، وہ آپ میں سے ہیں. امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ 9ویں جلد میں لکھا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے بہنوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے
وہ جو ہیرو ہیں بیت المقدس کی فتوحات کے، صلیبی جنگوں کے، اور جس کے نام پہ امت مسلمہ فخر کرتی ہے، اس خاندان کا طریقہ حضور کے میلاد منانے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بینوئی شاہ ابو سعید المظفر وہ میلاد مناتے تھے۔ جب میلاد مناتے 5000 بکرے کرتے، 10,000 مرغیاں کرتے، ہزاروں لاکھوں لوگ اور صوفیاء آتے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور کے میلاد کے دن لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وَيَفْعَلُ سِمَاعًا لِلصُّوفِيَّةِ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْفَجْرِ وَيَرْكَفُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ۔ یہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، اور لکھ کے اس کے بعد کوئی ناک نہیں چڑھایا، طنز نہیں کی، تنقید نہیں کی، رد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ لغو عمل ہے یہ میں رد کرتا ہوں، نہ، لکھا ہے کہ وہ حضور کے میلاد کے دن اتنی خوشی مناتا کہ لاکھوں لوگ علماء، مشائخ اور صوفیاء آتے، اور حضور کے میلاد کی تقریبات میں، میلاد کی تقریبات میں ایک تقریب محفل سما بھی ہوتی تھی۔ بیان کرنے والے امام ابن کثیر ہیں۔ ظہر سے فجر تک نمازوں کے وقفے کے ساتھ حضور کا سما ہوتا، وَيَرْكَفُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ، اور حضور کے ولادت کی خوشی میں بے خود ہو کر صوفیاء کے ساتھ وجد و رقص بھی کرتا تھا، وجد کرتا تھا، وجد بے خود ہو جاتا۔ یہ حافظ ابن کثیر روایت کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا تمہیں کیا خبر، انہیں جب مولا کی مائیت کا لمحہ ملتا ہے تو اس لمحے میں خوشی مناتے ہیں۔ تو میں یہ بات اختتام کی طرف لا رہا ہوں، یہ تصوف، یہ ولایت علم باطن کا، یہ آگے اس وقت جا کے اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ یہ علم لدنی اور علم باطن ظاہر کا تقاضا ذات کی نفی نہیں ہے، اور علم تصوف اور علم باطن اس کا تقاضا ذات کی نفی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، جو حدیث احسان ہے، جبرائیل امین نے آ کر ایمان کا پوچھا، اسلام کا پوچھا، تیسرا سوال احسان کا کیا۔ میں 4 روایتیں حدیث کی دے رہا ہوں الگ۔ پہلی تو معروف حدیث، عرض کیا یا رسول اللہ مل احسان، قال الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا، عرض کیا آقا احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کانک، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کے جلوے کو تک رہا ہے۔ ایمان کا مضمون بیان ہو چکا تھا، ایمان سے عقائد نکلے، عقائد سے علم کلام نکلا، علماء کا، متکلمین کا اور صاحبان عقیدہ کا موضوع حل ہو گیا۔ پھر پوچھا مل اسلام، حضور نے اعمال اور ارکان اسلام بیان کیے، ان سے احکام نکلے، احکام سے فقہ نکلی، تو احکام، شریعت اور فقہ اس کا مضمون اسلام کے تحت بیان ہو گیا، عقائد اسلامیہ کا مضمون ایمان کے تحت بیان ہو گیا۔ اگر عقائد اور اعمال ان مضامین کے مکمل ہونے پر دین مکمل ہو جاتا تو جبرائیل امین تیسرا سوال نہ کرتے، عقائد بھی ہو گئے، اعمال بھی ہو گئے، یا کر دیا تو حضور فرماتے باقی کیا رہ گیا، دین مکمل ہے۔ نہیں، پوچھا حضور کوئی تیسری چیز ہے احسان، وہ کیا ہے؟ فرمایا عقیدہ وہ دل کی تصدیق کے ساتھ کچھ زبان کا اقرار ہے کچھ حقیقتوں کا، اسلام ان حقیقتوں کو عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگی کو دین پر عملاً ڈھال لینے کا نام ہے، اور احسان فرمایا احسان نہ عقیدہ ہے نہ عمل، احسان قلب اور باطن پہ وارد ہونے والی کیفیتوں کا نام ہے، اور تصور اور تخیل کا نام ہے۔ آپ تصور شیخ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تصور کہاں سے نکل آیا؟ تصور متفق علیہ حدیث سے نکل آیا۔ فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو کأنک تراہ، تمہارا تصور یہ ہو کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر گویا نہ فرماتے تو اصل دیکھنا ہوتا، اور کأنک گویا، گویا کہہ کے فرما دیا تصور کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو تصوف کا سارا سبق تصور سے شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح تصور کرے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اور آگے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ایک تفسیر تو محدثانہ ہے جو آپ ہمہ وقت سن چکے علماء سے، ایک تفسیر اس کی عارفانہ ہے، اور عارفانہ تفسیر بھی امام قسطلانی اور امام عسقلانی جیسے محدثین نے روایت کی ہے
یہ نہیں کہ ہم نے گھڑ لی، ائمہ حدیث نے بیان کی۔ فرمایا دوسری تفسیر فرمایا آقا نے یہ ہے ان لم تکن، اس طرح عبادت کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن، اگر تم اللہ کو نہ دیکھ سکو تو یوں خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو علمی تفسیر ہے، یہ محدثانہ تفسیر۔ اب ایک عارفانہ تفسیر ہے صوفیاء کی، وہ امام اسقلانی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں جو کانا آیا ہے لم تکن، کانا یکون، یہ تامہ بھی ہوتا ہے ناقصہ بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ ناقصہ ہو تو پھر تو مکمل ہوتا ہے جملہ جا کر فإن لم تکن تراہ پر، کہ تم اگر اسے نہ دیکھ سکو تو فإنہ یراک، تب یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ معنی لیں تو کانا تامہ نہیں ناقصہ ہے، کانا یکون ناقصہ کا معنی یہ ہے تم اگر اسے نہ دیکھ سکو۔ امام اسقلانی فرماتے ہیں شارح بخاری کہ کانا کاملہ اور تامہ بھی ہوتا ہے، اگر کانا کو کاملہ لے لیں تامہ لے لیں ناقصہ نہ لیں تو فإن لم تکن پر جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ فإن لم تکن پر شرط و صلہ کہ جملہ مکمل ہے۔ فرماتے ہیں اگر کانا، اور جب صوفیاء کی بات ہوتی ہے تو یہ ناقص کو کامل بنانے والے ہیں، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ تو ناقص کو تمام بناتے ہیں، کامل بناتے ہیں۔ جب کاملوں کا ترجمہ کرتے ہیں، کاملوں کا جو تمام ہیں، تاموں اور کاملوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو نہ دیکھ سکو، فرمایا کہ کس طرح دیکھو گے؟ فرمایا ان لم تکن، اگر خود نہ رہو۔ سوال ہے، آقا نے فرمایا یوں عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب کامل لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا، آقا کیسے دیکھ سکے اللہ کو؟ اس کا جواب مولا آقا نے دیا ہے ان لم تکن، اگر رب کو دیکھنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ خود رہو گے تو وہ دکھائی نہ دے گا۔ کاملوں کے ترجمے میں جب کانا تامہ لیتے ہیں تو اس کا معنی ہے فإن لم تکن، اگر تم خود نہ رہو ترا ہو، پھر اللہ کو دیکھ لو گے۔ تو اس کا ہونا اسے مولا کے ہونے کی بارگاہ تک پہنچنے نہیں دیتا۔ فإن لم تکن، جب اپنے نفس اور ذات کی نفی کرتے اور خودی کا فنا کرتے تو وادی بقا میں داخل ہو کے حجابات اٹھتے ہیں۔ تو جب وہ خود نہیں رہتا، یہ بندہ صوفی اور اولیاء بندے کی اپنی خودی کی نفی کروا کے واصل باللہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث سیدنا عمر فاروق سے مروی اور ابو ہریرہ سے مروی۔ یہی حدیث حضرت انس بن مالک سے ایک اور روایت اور سند کے ساتھ ہے۔ حضرت انس بن مالک نے دوسری سند سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعمل للہ کأنک تراہ، وہاں فرمایا کہ عبادت یوں کر گویا اسے دیکھ رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت میں فرمایا آقا نے اپنا ہر عمل یوں کر، اپنا ہر عمل یوں کر، صرف عبادت نہیں، ہر عمل یوں کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تیسری سند حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی حدیث ایک اور سند کے ساتھ، انہوں نے فرمایا اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخشى اللہ کأنی اراہ، عرض فرمایا کہ مجھے میرے دوست میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ابو ذر تو اللہ کی خشیت اتنی پیدا کر کہ تیری کیفیت یہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور چوتھی سند حضرت زید بن ارقم کی، وہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا کن الاحسان کیا ہے؟ کن کأنک تراہ، پہلے فرمایا عبادت یوں کر گویا اسے دیکھ رہا ہے، پھر فرمایا ہر عمل ایسا کر دے، ہر عمل ایسا کر دے کہ اپنے آپ کو خیر سمجھ کے نکال لے، تیرا کوئی عمل نہ اپنی بادشاہت کے لیے ہو، نہ اپنی خودی کے لیے ہو، نہ اپنی عزت کے لیے ہو، نہ اپنی پیشوائی اور رہبری منوانے کے لیے ہو، نہ دنیا سے عزت پانے کے لیے ہو، نہ سلام لینے کے لیے ہو، نہیں، اس طرح عمل کر صرف اللہ کے لیے ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا ہر وقت ایسی خشیت پیدا کر کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آخری بات زید بن ارقم نے فرمایا، سند سے حضور نے فرمایا کن کأنک تراہ، بندے تو سراپا ایسا ہو جا
کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ صوفیاء اولیاء، ان کا سراپا ظاہر و باطن کا کل ایسا ہو جاتا ہے، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کا اٹھنا بیٹھنا کلام، ہر لمحہ یہ سارے کے سارے ایسے ہو جاتے ہیں، یوں لگتے ہیں کہ اپنے مولا کو تک رہے ہیں، اس کی نگاہ میں ہیں۔ جب یہ اپنے آپ کی نفی کر دیتے ہیں، اپنے آپ کی نفی کر دیتے ہیں، تو پھر اس کی نگاہ میں رہتے ہیں۔ یہ مقام فنا کی وادی عبور کر کے بقا کو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی مرید نے پوچھا حضور فنا اور بقا کیا ہے؟ فرمایا کہ جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا یہ مسئلہ اس سے پوچھ لینا۔ جب آپ کے جنازے کا وقت آیا، آپ نے وصیت فرما دی میرا جنازہ وہ پڑھائے پوری عمر جس کی ایک رات کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ سب لوگ نگاہ اور سر جھکا کے کھڑے تھے، کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی مصلی پر بڑھے۔ ایک نقاب پوش اہل اللہ آگے بڑھے، نماز مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھائی، رخصت ہونے لگے تو مرید دوڑا، دامن میں لپٹ کے کہنے لگا حضرت میرے شیخ نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے اس سے فنا بقا کا مسئلہ پوچھ لینا، یہ تو بتا جائیں کہ فنا بقا کیا ہے۔ آپ نے چہرے سے نقاب الٹا تو خواجہ باقی باللہ خود تھے۔ فرمایا وہ جس کا جنازہ پڑا ہے وہ فنا ہے، جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ دوستان محترم، بات ختم کر رہا ہوں حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری کی بات پر۔ جب انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے تو ارے جو فنا ہونے والا تھا اس کی تو نفی ہو گئی، جو فانی تھا اس کی تو نفی ہو گئی، اب جو بچا وہی باقی ہے، جو بچا وہی باقی ہے۔ پھر ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ فانی نہیں رہتا